تو السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر کی کشمیر چیپٹر کے ایپیسوڈز میں ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر 1931 کے ہنگامہ سے سال کے بعد اس کے نتیجے میں بننے والے دلال کمیشن کے اختتام تک پہنچے تھے۔ جب دلال کمیشن کی انکوائری رپورٹ آئی اور اس میں اس کی سفارشات کے مطابق جب مہاراجہ نے ریاست جموں کشمیر میں ایک قانون ساز اسمبلی بنانے کا فیصلہ کیا تو مہاراجہ نے پرچا سبھا کے نام سے ریاست میں ایک مقننہ قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ اب جموں کشمیر کے مسلمانوں نے ان خطوط پر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ان کی ایک باقاعدہ سیاسی تنظیم ہونی چاہیے جس کا اپنا دستور ہو اور جو صحیح معنوں میں عوام کا تحفظ کر سکے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے ریاست کے مختلف حصوں کے رہنماؤں میں صلاح مشورے شروع ہو گئے اور آخرکار وہ ایک جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ویورز، ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے ایک دفعہ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک لائک کریں، شیئر کریں۔ تو جو ریاست جموں کشمیر کی جو پہلی مسلمانوں کی جو جماعت بنی اس کا نام رکھا گیا مسلم کانفرنس۔ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس مسلمانوں کی واحد ترجمان تنظیم تھی۔ کانفرنس کا پہلا اجلاس 15 تا 17 اکتوبر 1932 کو تاریخوں کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا نمائندہ وفد مسٹر عبد الرحیم اور سید حبیب پر مشتمل شریک ہوا۔ نئی جماعت کا نام آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اسی جلسے میں رکھا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق جلسہ میں 3 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی، جو کہ ریاست کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے۔ 1932 میں ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے اخبارات نکالنے کی بھی اجازت دے دی۔ مسلم کانفرنس کے پرچم تلے عوام کی جدوجہد جاری رہی۔ مہاراجہ کی طرف سے عوام کو تنظیم سازی کی آزادی اور تحریر و تقریر کی آزادی دی گئی۔ مسلم کانفرنس کا دوسرا سالانہ اجلاس شیخ محمد عبداللہ کی صدارت میں 15، 16، 17 دسمبر 1933 کو میرپور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مجلس استقبالیہ کے چیئرمین راجہ محمد اکبر خان تھے۔ انہوں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کشمیر کمیشن کی رپورٹ کو ایک فریب، ڈھونگ اور مجوزہ اسمبلی کو مجلس مناظرہ قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بعض مساجد ابھی تک مسلمانوں کے حوالے نہیں کی گئی۔ انہوں نے اسمبلی کے فوری قیام اور مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے ملازمتوں میں نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ 1934 میں مہاراجہ نے ریگولیشن نمبر 1 کے ذریعے ریاست میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ یہ قدم فرنچائز کمیٹی کی مرتب کردہ رپورٹ کی سفارش پر اٹھایا گیا۔ اس کمیٹی کے سربراہ برجورتھ لال مہاراجہ تھے۔ مہاراجہ نے 20 جنوری 1934 کو سفارشات کی منظور کرتے ہوئے نافذ العمل قرار دے دیا۔ 1934 میں ہونے والے انتخابات میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے سیٹیں نہیں دی گئی۔ اسمبلی کی کل 75 سیٹیں تھیں، جن میں سے 35 اراکین کو نامزد کیا جانا تھا، صرف 40 پر انتخاب ہونے تھے۔ قوانین اور شرائط کی روح سے آبادی کے صرف 8% افراد حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل تھے۔ یوں تو اسمبلی کلی اختیارات کی حامل تھی، لیکن جب حقائق سامنے آئے تو تمام منتخب اراکین اپنے عہدوں سے دستبردار ہو گئے۔ 1934 میں منتخب کی گئی ریاستی اسمبلی کی میعاد 31 دسمبر 1937 کو ختم ہو گئی، چنانچہ نئے انتخابات کروائے گئے۔ مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کی 21 میں سے 19 نشستیں جیت لی۔ انتخابات میں بڈگام سے پیر ضیاء الدین اور میرپور سے چودھری عبدالکریم آزاد ارکان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے، لیکن انہوں نے فوراً بعد مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کر لی۔ نئی اسمبلی کا پہلا اجلاس راج گڑھ محل سری نگر میں دسمبر 1938 کو منعقد ہوا۔ 15 اگست 1938 کو ریاست میں یوم ذمہ دار نظام حکومت جوش و خروش سے منایا گیا۔ ریاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب صدیوں کے بعد ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں نے مل کر عوامی سطح پر اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر قومی مفادات کی خاطر ذمہ دار نظام حکومت کے لیے
قیام کے لیے سری نگر میں ایک تاریخی جلوس نکالا۔ 29 اگست 1938 کو شیخ عبداللہ کو گرفتار کر کے 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ علاوہ ازیں چودھری غلام عباس، بخشی غلام محمد، سردار بدھ سنگھ، پنڈت جیا لال، پنڈت بریم ناتھ بزاز اور دوسرے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1000 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، جن میں تقریباً 5 درجن غیر مسلم شامل تھے۔ ویورز، یہ ایپیسوڈ جاری ہے، اگلی ایپیسوڈ تک ہم دوبارہ یہاں سے آگے لے کے آئیں گے۔ تو ایک دفعہ جاتے ہوئے پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔